اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم عزیزان محترم۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کا کیا مقام اور منزلت اور مرتبہ ہے اور حقیقت کیا ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی، آج تک کوئی شخص بھی اس بات کو بیان نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ ائمہ طاہرین علیہم السلام کو خدا بنا دیتے ہیں، کچھ ان کو رسول بنا دیتے ہیں، اور کچھ ان کے بارے میں اپنی محدود عقل کے ذریعے تجزیے کرتے رہتے ہیں اور ان کے فضائل کو یا تو کنفائن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور یا پھر خود سے بڑھاتے رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں کیا، ان کا کیا وجود ہے، ان کا کیا مقام اور مرتبہ اور منزلت ہے؟ یہ سوال کوئی آج کا نہیں ہے، بلکہ خود ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زندگیوں میں بھی ان کے اصحاب یا ان کے ماننے والے یا جاننے والے یا دیگر افراد بھی آ کر ائمہ طاہرین علیہم السلام سے اسی طرح کے سوالات پوچھتے رہتے تھے۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے تاریخ میں کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ان چیزوں کو بیان کیا گیا تو مولا نے کیا جواب فرمایا، مولا نے اپنی حقیقت کیا بیان فرمائی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صدیر نامی شخص، جن کا شمار امام کے اصحاب میں بھی کیا جاتا ہے، انہوں نے امام سے پوچھا کہ یا مولا، کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ لوگ قابل عبادت ہیں اور قرآن پاک کی یہ آیت ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے صدیق، میری کان، میری آنکھ، میری جلد، میرا بدن، میرا گوشت، میرا خون اور میرے بال ان لوگوں سے بری ہیں۔ اللہ رب العزت بھی ان لوگوں سے بری ہے۔ خدا کی قسم، یہ نہ میرے دین پر ہیں اور نہ میرے آباء و اجداد کے دین پر۔ خدا روز قیامت مجھے اور انہیں ایک مقام پہ اکٹھا نہیں کرے گا اور وہ ان پر غضبناک ہوگا۔ جناب صدیر یہ کہنے لگے کہ مولا، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ رسول ہیں اور دلیل لاتے ہیں اس آیہ قرآنی سے کہ اے رسولو، کھاؤ، پاک رزق اور نیک عمل کرو، جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے صدیق، میرا کان، میری آنکھ، میرے بال، میری جلد، میرا گوشت، میرا خون ان لوگوں سے بری ہے۔ اللہ اور اس کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان لوگوں سے بری ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ نہ وہ میرے دین پر ہیں اور نہ میرے آباء و اجداد کے دین پر۔ اللہ قیامت کے دن مجھے اور انہیں ایک مقام پہ اکٹھا نہیں کرے گا، وہ ان سے ناراض ہے۔ جناب صدیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ مولا، آخر پھر آپ کون لوگ ہیں، آپ کی کیا حقیقت ہے یا آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہم علم الہی کے خزینہ دار ہیں، ہم امر الہی کے ترجمان ہیں، ہم معصوم ہیں۔ اللہ نے ہماری اطاعت کو واجب قرار دیا ہے اور ہماری نافرمانی سے روکا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اللہ کی حجت ہیں آسمان پر بھی اور اس زمین پر بھی۔